دوسری علت اس میں یہ ہے کہ بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں بلکہ تدلیس تسویہ کرتے. آسان سی بات آپ سمجھ جائیں. مدلس ایسے راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو بسا اوقات گرا دے بیان کرنے میں. جس نے اس کو یہ حدیث سنائی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس سے اگلے بندے کا نام لے کر آگے سند بیان کر دے اور سند ان کے ساتھ بیان کرے کہ فلاں سے روایت ہے. وہ روایت فلاں سے تو ہے ہی. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے. اگر ایسا کہے تو جھوٹ بولے گا نا, کیونکہ درمیان والا بندہ تو اس نے گرا دیا ہے. جس سے سنی تھی وہ تو ہے ہی نہیں سند میں. اگلے سے سننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا, ہے بھی سچا. تو وہ ان سے روایت بیان کرتا ہے, اپنے اور اپنے دادا استاد کے درمیان اپنے حقیقی استاد کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا ذکر سند میں نہیں ہوتا اور ان کہہ کے کہ میرے فلاں استاد سے یہ روایت. جبکہ تدلیس تسویہ یہ ہے. تسویہ کا معنی ہوتا ہے برابر کر دینا. برابر کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی صرف اپنے استاد کو نہیں گراتا, اگر ضرورت پڑے تو سند میں کسی بھی راوی کو کسی بھی موقع پر گرا دیتا. بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ صرف اپنے استاد کے بارے میں اس کا یہ رویہ ہے کہ بسا اوقات اپنے استاد کا وہ ذکر نہیں کرتا سند میں. لیکن دوسرا راوی جو تدلیس تسویہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کسی بھی جگہ پر وہ کسی بھی راوی کو گرا دیتا ہے. جو عام تدلیس کرنے والا ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا. جب وہ کہے گا نا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو صحیح کہہ رہا نا, وہ سنا تو ہے. اگر سنا ہے تو واقعی درمیان میں بندہ گرا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنا ہے بھی سچا, جھوٹ تو بول نہیں سکتا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ روایت ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے, لہذا مسئلہ ختم. لیکن جو راوی تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ صرف اپنے استاد کے بارے میں نہیں بلکہ سند میں کسی راوی کے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے کہ سند چلتے چلتے اپنے استاد یا دادا استاد یا آگے کسی راوی کو گرا کر کہے ان فلاں. تو جو عام تدلیس کرتا ہے وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا, اور جو تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا. بات سمجھ گئے نا آپ؟ ایک راوی عام تدلیس کرنے والا, تدلیس الاسناد جسے کہتے ہیں, ایک اپنے استاد تک اس کی یہ کاروائی محدود ہوتی ہے تو شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے, بس روایت قبول ہو گئی. لیکن تدلیس تسویہ کرنے والا پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اس نے سند میں کسی اور جگہ سے بھی کوئی راوی گرایا نہیں. تو بقیہ بن ولید ایسا راوی ہے جو تدلیس تسویہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری سند میں سماع کی اصرات چاہیے. پوری سند میں کہیں بھی ان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ روایت مشکوک ہے. اور بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے. اب ہمارے بھائی یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں بڑے خوش ہوئے, انہوں نے بڑے نعرے لگانے شروع کر دیے. بھئی دیکھو آپ کہتے تھے نا کہ ابو داؤد میں بقیہ ان سے بیان کر رہا ہے, آؤ ہم آپ کو اس کی سماع کی تصریح دکھاتے ہیں. مسند احمد میں چلے گئے, مسند احمد کی حدیث پیش کی, کہتے ہیں اسی حدیث میں بقیہ نے سماع کی صراحت کی ہے. اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سند بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. 17189 نمبر حدیث ہے, 17199 نمبر. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدثنا حیوہ بن شریح, حیوہ بن شریح ہمیں یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حیوہ بن شریح الحمسی ہیں. حیوہ بن شریح کون ہے؟ الحمسی, حمص اہل شام, شام کا علاقہ یعنی شامی راوی ہے, حمسی راوی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, آگے کام آئے گی. حیوہ بن شریح. اور ابو داؤد میں بھی جو امام ابو داؤد کے استاد ہیں نا عمر بن عثمان بن سعید, وہ بھی حمسی ہیں. سند کے اندر لکھا ہوا الحمسی. دونوں جگہ کون ہے امام صاحب کے؟ امام ابو داؤد کے استاد بھی حمسی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد بھی حمسی ہیں. اور آگے وہی حدثنا بقیہ, بقیہ بن ولید ہے وہی راوی. بقیہ بن ولید سے آگے حدثنا بحیر, ہمیں یہ حدیث بحیر بن سعد نے بیان کی. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر تو عام مدلس ہوتا تو بس بات کافی ہوتی کہ بقیہ بن ولید نے اپنے استاد سے سماع کی صراحت کر دی. لیکن بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں ہے, تدلیس تسویہ کرتے ہیں.
اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہے، لیکن اس پوری سند میں سماع کی صراحت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں 17189، حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا بقیۃ قال حدثنا بہیر عن خالد بن معدان۔ بہیر بن سعد سے بعد پھر ان آ گیا ہے، یعنی سند میں اب بھی ان موجود ہے، سماع کی صراحت اب بھی چاہیے۔ وہ کہتے دیکھو جی آپ تو حدیث مانتے نہیں جی، آپ نے تو حدیث ماننی نہیں ہے، چونکہ معاویہ کا آپ نے جھوٹا دفاع کرنا ہے نا، اس لیے اس حدیث کو ایسے ہی ضعیف کہہ رہے ہیں۔ دیکھو علامہ البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، شیخ زبیر علی صحیح صاحب نے بھی صحیح کہا، آپ کو ان سے بڑے محقق بن گئے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم ان سے بڑے محقق نہیں ہیں، لیکن جن کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو ان سے بڑے ہیں نا۔ اور جو امام بخاری اور مسلم اور اس دور کے محدثین ہیں، امام ابو حاتم رازی جیسے جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، وہ تو ان محققین سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، کیا یہ کوئی الزام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے بنا لیا؟ میں 10 حوالے صرف اس مجلس میں پیش کرنے لگا ہوں، 10 محدثین کے حوالے، ویسے تو 20 بھی پیش کیے جا سکتے، ہمارے پاس لکھے بھی ہوئے موجود ہیں 20 حوالے، لیکن یہاں 10 پیش کروں گا، 10 محدثین کے حوالے ان کی کتابوں سے یا دیگر محدثین نے معتبر سند کے ساتھ یا ان کی کتابوں سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کو پوری سند میں سماع کی صراحت چاہیے ہوتی ہے۔ پہلا حوالہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابن ابی حاتم ان کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر۔ ان کی کتاب ہے العلل، اس میں انہوں نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ بھئی کیا امام ابو حاتم بھی کوئی کسی انجینئر صاحب کا مقابلہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا دی؟ اور امام ابو حاتم کیا انجینئر صاحب کا جواب دیتے ہوئے غلط بیانی کر رہے تھے؟ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، بعض موقعوں پر ابن الجوزی بڑے یاد آتے ہیں، ایک کتاب لکھی نا ابن الجوزی، اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ العلل المتناہیہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اور امام ابن الجوزی کے سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے تو ایک عمومی بات کہی، ان کے تو خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس روایت میں بقیہ بن ولید بھی ہے یا نہیں، انہوں نے تو ایک عمومی حکم بیان کیا ہے۔ تیسرا حوالہ۔ چوتھا حوالہ امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بخاری کی سب سے مبسوط شرح لکھی ہے التوضیح کے نام سے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، بہت مفصل ایک شرح ہے صحیح بخاری کی، بہت بڑے محدث ہیں امام ابن ملقن رحمۃ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب البدر المنیر میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ کیا امام ابن ملقن بھی کیا سیدنا معاویہ کے جھوٹے دفاع کے لیے یہ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ کوئی ہماری بات ہے؟ یا تو ہمارے حوالوں کو جھوٹا ثابت کرو، بتاؤ کہ محدثین نے یہ بات نہیں کی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر مان لو یہ بھونڈا اعتراض کہ یہ تو سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنا چاہتے، یہ دفاع ہم نے کیا ہے؟ محدثین نے یہ حکم لگایا بقیہ بن ولید پر، آپ لاؤ کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کرو ان میں سے، کہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر، اور ان سے پہلے امام ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن القطان الفاسی حدیث کی خدمت میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی بقیہ بن ولید کو مدلس کہا کہ یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے، اور یہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں نقل کیا ان سے۔
اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اتحاف المہارہ میں لکھی۔ اس کے بعد حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب جامع التحصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے حافظ ابن الصلاح کے مقدمے پہ النکت، کچھ انہوں نے اس پر نوٹس لکھے ہیں، النکت علی مقدمۃ ابن الصلاح، اس میں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، یعنی کہ پوری سند میں سماع کی صراحت کرنا ضروری ہے اس کے لیے، تب جا کر سند صحیح ہو۔ اسی طرح حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے المدلسین، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اور آخری حوالہ 10واں علامہ سبط ابن العجمی، وہ اپنی کتاب التبیین لاسماء المدلسین، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بقیہ بن ولید ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ یہ 10 حوالے ہیں، 10 اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔